الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور، وفي رواية أخرى واليمين الغموس، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین کرام قدر، گزشتہ 3 جمعات کے خطبوں میں جو عنوانات عرض کیے گئے ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے سے بڑوں پر اعتماد اور ان کا ادب کرنے میں کامیابی ہے. آج بھی اس عنوان کو ایک اور پہلو سے آپ کے سامنے مزید واضح کریں گے. دنیا میں انسان مختلف رشتوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. وہ رشتے روحانی بھی ہیں اور جسمانی بھی ہیں. روحانی رشتوں میں سب سے مضبوط رشتہ بندے کا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. جسمانی طور پر بھی انسان مختلف رشتوں میں جڑا ہوا ہے. کوئی انسان رشتوں سے باہر نکل کر اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتا. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے وجود کے لیے کوئی رشتہ ضروری نہیں تھا. باپ بیٹے کا رشتہ ہے، بھتیجے چچے کا رشتہ ہے، بھانجے ماموں کا رشتہ ہے، ماں بیٹی کا رشتہ ہے، بہن بھائیوں کا رشتہ ہے. مختلف قسم کی رشتہ داریاں ہیں
جن کے ساتھ انسان جڑا ہوا ہے اور اسے پرسکون زندگی گزارنے کے لیے اور آخرت کی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے ان رشتہ داریوں کو شریعت کے مطابق نبھانا ضروری ہے۔ یہ جتنے رشتے ہیں جسمانی، ان سب میں سب سے مضبوط ترین رشتہ اولاد کا ماں باپ سے ہے۔ یہ ایسا رشتہ ہے کہ دنیا میں جتنے جسمانی رشتے ہیں یہ سب سے زیادہ مضبوط ترین ہے اور سب سے زیادہ اہم ترین ہے اور سب سے زیادہ محبت کا رشتہ ہے، سب سے زیادہ پیار کا رشتہ ہے۔ اور جتنی رشتہ داریاں ہیں جسمانی، ان میں صرف اولاد کا ماں باپ سے وہ رشتہ ہے جس میں کثرت نہیں ہے، جس میں تعدد قبول ہی نہیں ہے۔ دیگر جو رشتہ داریاں ہیں ان میں کثرت ہے اور ان میں کثرت پسندیدہ بھی ہے۔ مثلا بہن بھائی کا رشتہ ہے تو یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھ چکے ہیں، دیکھتے رہیں گے۔ ایک آدمی کی کئی بہنیں ہیں، ایک بہن کے کئی بھائی ہیں، اس میں کثرت ہے۔ ایک اللہ نہ کرے ایک بھائی دنیا سے چلا جائے تو دوسرا موجود ہے، دوسرا ہو چلا جائے تو تیسرا بھی موجود ہے۔ یہ مثالیں دنیا میں کثرت کے ساتھ ہیں۔ چچے اور بھتیجے کا رشتہ ہے تو اس میں بھی کثرت ہے۔ ایک بھتیجے کے 4-5 چچے ہو سکتے ہیں اور ایک چچے کے کئی بھتیجے ہو سکتے ہیں، اس میں کثرت ہے۔ اللہ نہ کرے ایک چلا جائے دوسرا موجود ہوگا۔ ماموں اور بھانجے کا رشتہ ہے، ان میں بھی کثرت ہو سکتی ہے۔ بیٹوں کا رشتہ ہے، ان میں بھی کثرت ہو سکتی ہے، ایک آدمی کے کئی بیٹے ہو سکتے ہیں۔ بیٹیوں کا رشتہ ہے، وہاں بھی کثرت ہے، تعدد ہے، ایک بندے کی کئی بیٹیاں ہو سکتی ہیں۔ دنیا میں جسمانی رشتوں میں صرف ماں باپ کا رشتہ ایسا نازک رشتہ ہے کہ جس میں کثرت نہیں ہے۔ جب یہ رشتہ موت توڑ دیتی ہے تو پھر یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ ایک بندے کی حقیقی مائیں دو نہیں ہو سکتی، اور کسی مسلمان حلالی کے لیے یہ عیب ہے کہ کوئی یہ کہے اس کے باپ ایک سے زائد ہے۔ نہ ماں میں کثرت ہو سکتی ہے نہ باپ میں۔ یہ رشتہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کا رشتہ ہے اور سب سے زیادہ اہمیت والا رشتہ ہے جسمانی رشتوں میں، اور اتنا نازک ہے کہ بس ایک بار جب ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو پھر اس منصب پہ کوئی اور نہیں آ سکتا۔ اس میں تعدد قبول نہیں ہے۔ ماں باپ وہ عظیم نعمت ہیں جو بس ایک ہی بار ملتے ہیں، اور یہ نعمت جب چھن جائے پھر دوبارہ کبھی نہیں ملتی۔ باقی جتنے رشتے ہیں ان میں یہ بھی ہو سکتا ہے ایک بیٹا فوت ہو جائے تو اللہ دوسرا عطا فرما سکتا ہے، بیوی فوت ہو جائے اللہ نہ کرے تو دوسرا نکاح کر سکتے ہیں۔ ان میں دوسرا ہونے کا امکان ہے، لیکن اس رشتے میں دوسرا ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ یہ سب سے زیادہ اہم ترین، سب سے زیادہ محبت کا رشتہ ہے اور سب سے زیادہ نازک ہے کہ بس ایک ہی بار ملتا ہے۔ اور دنیا میں جسمانی رشتوں میں انسان کے اوپر جن کے سب سے زیادہ احسانات ہیں وہ بھی ماں باپ ہیں۔ میں روحانی رشتوں کی بات نہیں کر رہا، روحانی رشتوں میں سب سے زیادہ احسانات اللہ کے ہیں اور پھر اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ وہ ان سے ہمارا روحانی رشتہ ہے۔
مخلوق کے جو جسمانی رشتے ہیں ان میں جو مخلوق پر احسانات ہو سکتے ہیں ان میں سب سے زیادہ احسان انسان پر اس کی ماں اور باپ کے. ماں باپ سے زیادہ نہ کوئی خیر خواہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی ان سے زیادہ محبت کر سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی ان سے زیادہ محبت کر سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی ان سے زیادہ احسان کر سکتا ہے. کوئی اگر یہ کہے نا میرا فلاں دوست میرے باپ سے زیادہ میرا خیر خواہ ہے، تو وہ غلطی پر ہوگا اور وہ قیامت کی علامت ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ عق والدہ وادنی صدیقہ، قیامت کے دن انسان دوستوں کے قریب ہوگا اور والدین سے دور ہوگا. اور یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن شوہر بیویوں کے ناز اٹھائے گا اور والدین کی توہین کرے گا. تو یہ تو علامات قیامت میں سے ہے نا، ورنہ انسان کی خیر خواہی میں اس کی ماں باپ سے آگے کوئی نہیں ہے. اس لیے قرآن کریم میں اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو اپنی عبادت کے ساتھ جوڑا ہے. اس کی اہمیت آپ سمجھیں. قرآن کریم کی کئی آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین پر احسان کا حکم دیا. یہ نہیں کہ ان کے ساتھ برابری کا سلوک کرو، اس کا حکم نہیں دیا. احسان کا حکم دیا اور اسے اپنی عبادت کے ساتھ جوڑا ہے. یہ بہت ساری آیات ہیں. 15واں پارہ اور سورت کا نام ہے بنی اسرائیل، اور اس سورت کے تیسرے رکوع کا آغاز ہو رہا ہے. اور رب العالمین نے اس عنوان کو قرآن مقدس کے اس مقام پر عجیب انداز سے تعبیر کیا ہے. قرآن کا جو انداز تعبیر ہے، قرآن کا جو سمجھانے کا انداز ہے، وہ اگر بندے کی دل کی آنکھیں کچھ کھلی ہو تو وہ دل کی تاروں کو چھیڑ دیتا ہے. ظاہر ہے کہ اللہ کے کلام کا انداز جتنا بہترین ہے اتنا کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا. کلام الملوک ملوک الکلام، کہتے ہیں بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. تو قرآن تو اللہ کا کلام ہے، کائنات کے مالک و خالق اور مالک الملک کا کلام ہے. اس لیے اس جیسی چاشنی اور اس جیسا انداز تو کسی اور کے کلام میں ہو ہی نہیں سکتا. بہترین انداز ہے. اسے آپ سنیں، ایمان تازہ کیجیے. سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 3 اور آیت نمبر 1 سے رب العالمین نے اس عنوان کو شروع کیا. فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فرمایا اور فیصلہ کیا تیرے رب نے، مخاطب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا. جبکہ جب یہ آیت اتر رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین دنیا میں موجود نہیں تھے، کیونکہ آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے اللہ نے آپ کے والد محترم کو اٹھا لیا، اور جب انگلی پکڑ کے چلنے کا وقت آیا تو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ کو بھی اپنے پاس بلا لیا. تو ان کے والدین نہیں تھے، لیکن انہیں مخاطب کر کے ہمیں سمجھایا، انہیں حکم دے کر دراصل ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ جن کے والدین موجود بھی نہیں، اور اگر موجود ہوتے تو جن سے والدین کی نافرمانی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، انہیں مخاطب کر کے مجھے اور آپ کو بتلایا جا رہا ہے کہ یہ عنوان کتنا حساس اور اہم ترین ہے.
فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور فیصلہ کیا تیرے رب نے. کیا فیصلہ کیا؟ فرمایا دو باتوں کا فیصلہ. اللہ تعبدو، یہاں انداز بدل دیا. اللہ تعبدو الا ایاہ. ایک فیصلہ یہ کیا ہے کہ عبادت میں سوائے اللہ کے کسی اور کو شریک کرنا جائز نہیں. سجدہ فقط رب کو ہوگا. قیام، عبادت والا قیام فقط رب کے سامنے ہوگا. عاجزی اور انکساری، حقیقی عاجزی اور انکساری، عبادت والی عاجزی فقط اللہ کے سامنے. صرف اکیلے اللہ کی ذات ہے جس کے سامنے کھڑے ہو کر تو ہاتھ باندھ کے کہے گا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. یہ فقط ایک میرے رب کی ذات ہے جس کی یہ شان ہے کہ جس کے سامنے سر جھکا کے کہے سبحان ربی العظیم. پاک ہے میرا رب جو بڑی عظمتوں والا ہے. یہ فقط رب کی شان ہے جس کے سامنے سر سجدے میں رکھ کے کہے سبحان ربی الاعلی. پاک ہے میرا رب جو بڑی بلند شان والا ہے، بڑی بزرگیوں والا ہے. یہ رکوع بھی اسی کے لیے، سجدہ بھی اسی کے لیے، نظر و نیاز بھی اسی کے لیے، منتیں ماننا بھی اسی کے لیے. عبادت کی ساری شکلیں اس کے لیے ہیں جس کا تو نے نماز میں اقرار کیا ہے. ہاتھ باندھ کے ہر رکعت میں کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین. الہ العالمین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. مسجد کے اندر بھی تو معبود، مسجد کے باہر بھی تو معبود. یہ نہیں کہ مسجد میں سجدہ رب کو اور باہر نکل کے قبر پہ جھک جائے. مومن کو یہ زیب نہیں دیتا ہے. فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین. الہ العالمین، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. یوں نہیں کہ مسجد میں یا اللہ مدد ہو جائے، باہر جا کے یا علی مدد ہو جائے. نہیں، مسجد میں بھی مدد کرنے والا ایک اکیلا اللہ ہے. مسجد کے باہر بھی مدد کرنے والا ایک اکیلا اللہ ہے. خوشیوں میں کام آنے والا بھی اللہ، غمیوں کو ٹالنے والا بھی اللہ. ہر حال میں مسلمان کا، مومن کا مددگار ایک اکیلا اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے. یہ فیصلہ کیا رب نے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. یہ فیصلہ کیا کہ عبادت فقط اس کی ہونی چاہیے، اس کا عبادت میں کوئی شریک نہیں. مومن کو یہ مانے بغیر نجات اس کی ممکن ہی نہیں ہے. اللہ عبادت میں وحدہ لا شریک ہے. کسی قسم کا بھی اس کا اگر خدا نہ خواستہ کسی نے شریک بنا دیا تو اس نے سب کچھ برباد کر دیا. شرک اللہ کو برداشت ہی نہیں ہے. اس لیے شرک سے بچنا ہر حال میں من کل الوجوہ، شرک کی جتنی شکلیں ہیں سب سے بچنا ضروری ہے، عملاً بھی عقیدتاً بھی. یہ پہلا فیصلہ ہے. اب اس کے ساتھ اللہ نے کس کو جوڑا؟
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا دوسرا فیصلہ کیا تیرے رب نے کہ عبادت فقط میری کرنا، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرتے رہنا۔ اب دیکھیں، یہ نہیں کہا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ مَعْرُوفًا کہ والدین کے ساتھ سلوک ذرا ٹھیک کرنا۔ یہ ہوتا نا تو یہ مطلب ہوتا کہ برابری کا سلوک کرنا۔ برابری کیا ہوتی ہے؟ مجھے کسی نے 10 روپے دیے، میں نے بھی اس کو 10 روپے دیے، یہ تو برابری ہے۔ اس کا حکم نہیں دیا، بلکہ فرمایا احسان کرنا۔ کیا مطلب ہے؟ وہ تمہیں تھپڑ بھی ماریں تو جواب میں تھپڑ نہیں، ان کے لیے رحمت کی دعا کرنا۔ یہ احسان کرنے کا حکم دیا، برابری کا بھی نہیں دیا۔ اور اسی سے ہم دیکھ لیں کہ رب کا حکم احسان کا ہے، برابری کا بھی نہیں۔ اور اگر کوئی توہین کرے گا تو وہ کتنا بڑا جرم ہوگا، جہاں برابری کا حکم بھی نہیں، احسان کرنے کا ہے۔ اور عجیب انداز ہے، خاص طور پر اللہ نے والدین کے بڑھاپے کا ذکر کیا ہے، کیونکہ والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمْرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو بڑھاپے کی اس عمر کو پہنچ جاتے ہیں جو نکمی عمر جسے کہا جاتا ہے، کہ بظاہر بندہ کسی کام کا نہیں رہتا، اور لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، وہ جاننے کے باوجود بھی کچھ نہیں جانتا، اس کا ذہن بچوں والا ہو جاتا ہے، اور وہ بار بار تکرار کرتا ہے اور بار بار سوال کرتا ہے، اور کئی چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جو بظاہر اب اولاد کی طبیعت کے خلاف ہو جاتی ہیں۔ یہ اب اس سٹیج پہ لوٹ کے چلا گیا جس سٹیج پہ کبھی بچپن میں تھا، تو اب برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ امتحان کا مرحلہ ہے، تو اس کو خصوصاً قرآن میں ذکر کیا، فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں بڑھاپے میں چلے جائیں تو کیا انداز ہے؟ فلا تقل لہما اف، فرمایا خبردار انہیں اف بھی نہ کہنا۔ کیا مطلب؟ والد صاحب نے غلط بات کر دی، بوڑھے ہو گئے، اب دماغ بھی ٹھیک کام نہیں کرتا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی بات کرے جو بالکل غلط ہو، اور وہ کہے اوہو، اس سے بھی رب نے منع کر دیا کہ تو جب کہے گا نا اوہو تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے غلط کیا، اور یہ میرا بیٹا جو ہے نا اس کو ناپسندیدگی کا اظہار کر رہا ہے، تو اس کو افسوس ہوگا، پھر والد کو ماں کو افسوس ہوگا۔ اللہ نے اس پر پابندی لگا دی۔ کیوں؟ کہ دنیا میں جب تو چھوٹا تھا تو تو نے اس سے بڑے بڑے غلط کام کیے تھے، اور انہوں نے افسوس نہیں کیا تھا، تجھے پیار کیا تھا، اس لیے اب کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں اف بھی نہ کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں۔ وہ آج عجیب دور ہے نا، یہ جو نئی روشنی ہے، والدین پرانے زمانے کے لوگ ہیں، انہوں نے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق بات کرنی ہے، اور اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق فیصلے کرنے ہیں، اور اسی طرح کی ان کی اسٹریٹجی ہے، سوچ ہے۔ نئی نسل جو ہے نا وہ کہتی ہے ابا جی چپ کر، دونوں کے پتہ ہے۔ اب یہ جب کہا نا اور ان کا دل دکھا تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ اس سے اس بچے کی دنیا اور آخرت برباد ہو سکتی ہے اگر اس نے اس سے توبہ نہ کی۔ کیوں؟ تو جب بچہ تھا تو تو نے اس سے بڑے بڑے بلنڈر کیے، لیکن انہوں نے چپ کر کے برداشت نہیں کیا، بلکہ تجھے پیار بھی دیا۔ تو اس لیے اب اللہ نے پابندی لگائی کہ اف بھی نہیں کہنا، جھڑکنا بھی نہیں، کرنا کیا ہے؟
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، انہیں بہترین بات کہنا ہے، نرم بات کہنا ہے، ایسی بات کہنی ہے ان کے جواب میں جس سے ان کا دل مغموم نہ ہو، مسرور ہو جائے، ان کا دل غم زدہ نہ ہو بلکہ پہلے سے زیادہ خوش ہو جائے۔ کریمہ، میں اس کی تعبیر کر رہا ہوں۔ قُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریمًا، ان سے بہترین بات کرنا۔ کیسی بہترین ہے؟ مجھے قرآن کی آیت یاد آئی ابھی اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام، والد نے کیا کیا؟ کہا نکل جا میرے گھر سے۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا۔ باپ نے بیٹے سے کہا، اور بیٹا بھی رب کا پیغمبر، اللہ کا خلیل ہے۔ باپ نے کہا اگر تو میرے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے باز نہیں آتا، اور اس کے معبود بھی جھوٹے بت، لیکن اس کے ذات میں معبود ہے، حقیقت میں تو وہ بت ہے۔ اس نے کہا اگر تو میرے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے باز نہیں آتا تو یاد رکھ لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تجھے پتھر مار مار کے سنسار کر دوں گا۔ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، مجھے چھوڑ دے، معاذ اللہ تجھ پر ملامت ہوگی، تو غلط ہوگا۔ اتنی سنگین غلط بات کہنے کے باوجود اللہ کی خلیل کی زبان پہ جملہ آیا سلام علیک، ابا جان تجھ پر سلامتی ہو، سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، میں اپنے رب سے تیرے لیے معافی کی درخواست کرتا رہوں گا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ میرا رب کرم فرمائے گا۔ اور کرتے رہے جب تک اللہ نے پابندی نہیں لگائی کہ اب نہیں کرنا۔ جب آزر کا فیصلہ ہو گیا آزر کے متعلق رب کا کہ اس نے مشرک ہی مرنا ہے، تو پھر رب نے پیغمبر پہ پابندی لگا دی کہ میرے نبی آپ کے والد ہیں ٹھیک ہے، لیکن میرا باغی ہے، اب خبردار اس کی حمایت میں لب کھولنے کی اجازت نہیں۔ پھر اللہ کے نبی رک گئے، اور یہ بھی میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے استغفار کرتے رہے، اور جب اللہ نے بات واضح کر دی کہ یہ میرا دشمن ہی رہے گا، پھر ابراہیم علیہ السلام اس سے بیزار ہو گئے۔ جب رب العالمین نے فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، کہ نبی کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اپنے مشرک رشتہ داروں کے لیے اللہ سے بخشش کی درخواست کرے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرنا بند کر دی، لیکن اس سے پہلے تک وَاغْفِرْ لِأَبِي، عجیب الفاظ ہیں قرآن کے، یہ 19ویں پارے کے، وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ۔ عرض کی الہ العالمین
میرے والد کی بخشش کر دے اور مجھے قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا لے۔ کیا مطلب کہ یا اللہ اسے معاف کر دینا، ورنہ قیامت کے دن لوگ کیا کہیں گے کہ اپنے ابے کی اصلاح بھی نہیں کر سکا۔ لیکن آزر کی بخشش ہوئی نہیں، اس لیے کہ اس کے دل میں ایمان نہیں تھا، کلمہ اس نے نہیں پڑھا اللہ کے پیغمبر کا، مانا نہیں، لیکن پیغمبر نے تو محبت اور شفقت کے دریا بہا چھوڑے نا۔ بے ادبی کا کوئی ذرہ بھی نہیں ملتا۔ اللہ کے نبی کی تعلیم، باپ دھکے مار کے گھر سے نکال رہا ہے اور اس زمانے کے رواج کے مطابق باپ بیٹے کو گالیاں دے کے گھر سے نکال رہا ہے اور بیٹا رحمت کی دعا کر رہا ہے۔ یہ ہمیں درس دیا جا رہا ہے نا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، احسان کرنا ہے ان کے ساتھ، برابری سے بھی آگے جا کے احسان کرنا ہے۔ اور یہ اللہ کے نبی نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھایا کہ احسان کیسے کرنا ہے۔ اچھا آگے قرآن سن، فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے اپنے آپ کو عاجز بنا کے رکھنا، اکڑنا نہیں، یہ ظاہر نہیں کروانا انہیں کہ ابا جی آپ جاہل ہیں میں پڑھا لکھا ہوں، بلکہ طریقے کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، تعلیم اور ادب کے ساتھ انہیں بات سمجھانا ہے، انہیں اپنا علم دکھا کے اکڑ نہیں دکھانی، عاجزی دکھانی ہے، عاجزی دکھانی ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دکھائی، آدر سے کہا یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابا جی، اور یہ دیکھیں یا ابتی، اے پیارے ابا جان، اور باپ کون ہے؟ مشرک ہے، بتوں کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، اور بیٹا اللہ کا نبی ہے لیکن بے ادبی نہیں، اے پیارے ابا جان ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، محبت کا لہجہ، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو سنتے بھی نہیں، دیکھتے بھی نہیں، آپ کے کسی کام بھی نہیں آ سکتے، ان کے سامنے سر کیوں جھکاتے ہو؟ جب باپ نے کہا نہیں میں ٹھیک کر رہا ہوں، تو پھر اللہ کے پیغمبر نے دوسرا انداز اختیار کیا، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، ابا جی جو علم اللہ نے مجھے عطا فرمایا نا وہ آپ کے پاس نہیں ہے، میں اس کی روشنی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، فاتبعنی اہدک صراطا سویا، ابا جی مہربانی کرو میرے پیچھے چلو جنت تک لے جاؤں گا۔ کہ اس نے نہیں مانا، تو پھر کہا یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، ابا جی شیطان کے پیچھے کیوں چل رہے ہو، یہ تو رب کا نافرمان ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو اس کا انجام ہے آپ کا بھی ہوئی ہو۔ یہ محبت سے سمجھایا جا رہا ہے، یوں نہیں کہا کہ او مشرک صاحب، ایسا نہیں کہا، بلکہ ہر دفعہ کہا یا ابتی، اے پیارے ابا جان، بتلایا کہ باپ مشرک ہی کیوں نہ ہو، اس کا عقیدہ تو نہیں ماننا لیکن بے ادبی نہیں کرنی، اس کی شرک والی تعلیمات کو نہیں ماننا لیکن بے ادبی نہیں کرنی۔ اسی کو یہاں کہا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ اپنے بازو پھیلائے رکھنا، ان کے سامنے ادب کے ساتھ نظریں جھکائے رکھنا، اور قُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اپنے رب سے کہیے اے میرے پروردگار ان پر رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے میری تربیت فرمائی ہے۔ اللہ نے خود لیکن اس دعا کی بڑی اہمیت ہے، کیوں؟ اللہ نے خود فرمایا کہ میرے بندو مجھ سے یوں کہو اپنے والدین کے متعلق۔ میں بلا تشبیہ ایک مثال دیتا ہوں، اس کی تشبیہ تو بن ہی کوئی نہیں سکتی نا، میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں۔ ایک بندہ مجھے کہے مولوی صاحب مجھ سے نا آپ مہربانی کرو
اور مجھے کہو کہ آپ مجھے 1000 روپیہ دو، میں دوں گا، مجھے دینے میں مزہ آتا ہے۔ اب جب وہ کہے اور کئی بار کہے، تکرار کے ساتھ کہے، اور میں نہ کہوں تو کہے گا کیسا جو ہے نا یہ بندہ بڑا عجیب مزاج کا ہے، میں اس کی منتیں کر رہا ہوں، یہ نہیں کہتا۔ اور اگر میں کہوں تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ نہ دیکھے، وہ خود جو کہہ رہا ہے۔ تو بلا تشبیہ میں سمجھا رہا ہوں کہ رب کہہ رہا ہے میرے بندے تو مجھ سے کہے کہ اے میرے رب میرے والدین پر رحم فرما۔ اور کیسے؟ جیسے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا، جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا، میں رویا، میں نے ان کے کپڑے گندے کیے اور میں نے انہیں ڈسٹرب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن ہر دفعہ وہاں سے مثبت اور محبت والا رسپانس ملتا رہا۔ جیسے یا اللہ میری بچپن میں میری خلاف طبیعت حرکات کے باوجود، میرے گند پھیلانے کے باوجود اور میرے انہیں ڈسٹرب کرنے کے باوجود وہ مجھ پر رحم کرتے رہے، یا اللہ اسی طرح میرے والدین گناہوں، خطاؤں اور غلطیوں کے باوجود میں عرض کرتا ہوں میرے رب تو ان سے راضی ہو جا۔ یہ سکھایا۔ اور پھر اللہ علام الغیوب بندوں کو بنانے والا ہے، اسے پتا تھا یہ بڑے مصروف ہو جائیں گے، ایک وقت آئے گا لمبی لمبی دعائیں کرنے کا ان کے پاس وقت نہیں ہوگا، تو 2 لفظ سکھائے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرا میرے والدین پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی ہے، جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا اور میرے ناز اٹھائے، نخرے اٹھائے، غلطیاں بھی میں نے کی پھر بھی وہ پیار کرتے رہے، یا اللہ تو بھی ان پر رحم فرما۔ اور یہ جامع لفظ ہے۔ دیکھیں ایصال ثواب بہت بڑا اچھا کام ہے، کرنا چاہیے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو، والدین کو، عزیز و اقارب کو ایصال ثواب سالانہ اور ماہانہ کی بنیاد پر نہیں، روزانہ کی بنیاد پر کرنا چاہیے۔ ہم رواجی نہیں ہیں، ہم سنی ہیں، اور سنی وہ نہیں جو سن ہو جائے، یہ سنت والے ہیں۔ اور سنت سے ہمیں درس یہ ملتا ہے کہ ہم کوئی سالانے اور ماہانے والے نہیں ہیں۔ دین یہ نہیں ہے کہ سال کے بعد والدین کی وفات کا دن آیا تو ختم پڑھا لیا اور جمعراتیں اور 40ویں کر دی اور بس چھٹی ہو گئی۔ یہ 5 نمازوں میں ہمیں وہ دعا سکھائی گئی ہے کہ ہم جب نماز پڑھیں تو اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرتے رہیں۔ تو یہ روزانہ کی بنیاد پہ ہونا چاہیے، ماہانہ اور سالانہ کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے، وہ تو رواجی کام ہو جائے گا نا۔ اور پھر اس میں جامعیت کتنی ہے، یہ نہیں کہا کہ تم یہ کہو کہ یا اللہ میرے والدین کو صحت دے۔ اگر یہ ہوتا تو صرف ایک دعا ہوتی نا کہ انہیں صحت دے، یا اللہ ان کو لمبی عمر دے، یا اللہ ان کو رزق کھلا دے، یہ سارے کوئی بھی لفظ ہوتا تو وہ ایک ایک دعا بنتی۔ لیکن فرمایا تم کہو اے اللہ میرے والدین پر رحم فرما، اور یہ جو دعا ہے نا اس میں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں جمع کر دی اللہ نے۔ جب اللہ کسی پر رحم کر دے اسے صحت بھی ملے گی، آسانی بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں سب کچھ ملے گا، موت کے بعد کی راحتیں بھی اس میں شامل ہیں۔ والدین زندہ ہوں تب بھی ان کے لیے یہی دعا کرنی چاہیے، اور دنیا سے چلے جائے تب بھی ان کے لیے یہ دعا کرنی چاہیے۔ ایصال ثواب بھی کرنا چاہیے، اچھی چیز ہے۔ اور ایک بات میرے ذہن میں آگے یہ بھی سن لو، جو لوگ قرآن نہیں پڑھے ہو، سیدھے سادے لوگ ہیں، بزرگ، وہ کہتے ہیں جی جو آپ لوگ قرآن پڑھے ہو، آپ تو قرآن پڑھ کے ایصال ثواب کرتے ہو، ہم کیا کریں؟ سورہ اخلاص تو ہر بندے کو یاد ہے نا۔ مسلمان کی شان سے یہ بالکل بعید تر ہے کہ اسے سورہ اخلاص نہ آتی ہو۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس پر میرے خیال میں 20 سیکنڈ لگتے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو 3 بار پڑھے اللہ پورے قرآن کا ثواب دیتا ہے۔ تو مشکل ہے؟
اب جو سادے لوگ ہیں جو قرآن نہیں پڑھی وہ بھی روزانہ کم از کم 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے اپنے عزیز و اقارب والدین کو جو دنیا سے چلے گئے ان کو ایصال ثواب تو کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور روایت اس سے بھی عجیب، جو 11 بار سورہ اخلاص پڑھے، پہلے تو 3 بار کی بات تھی، اب ہے 11 بار سورہ اخلاص پڑھے اور پڑھ کر یہ نیت کرے کہ یا اللہ دنیا کے شروع ہونے سے لے کر اب تک جتنے اہل ایمان مرد عورتیں دنیا سے جا چکے ہیں اس سب کا ثواب ان سب کو پہنچا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنا ثواب ان سب مر جانے والوں کو اللہ دے گا ان سب کے برابر ثواب اللہ اس کے نامہ اعمال میں بھی لکھ دے گا۔ تھوڑا ثواب ہے، اور کون ہے جو نہیں کر سکتا یہ؟ لیکن بات یہی ہے کہ ہم رواجی ہیں، بنے ہوئے رواجی ہیں تو نہیں، ہمارا مذہب رواجی مذہب نہیں ہے، یہ ہمارا مذہب 24 گھنٹے عمل کرنے والا مذہب ہے، لیکن ہم رواجوں کو اور رسموں کو فالو کرتے ہیں اور آسانیاں ڈھونڈتے ہیں کہ تھوڑا سا کام کر کے ہمیں چھٹی مل جائے اور زیادہ کچھ نہ کرنا پڑے۔ لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ بالغ ہونے سے لے کر موت تک شریعت پر عمل کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ جو لفظ ہے نا قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یہ بہت جامع لفظ ہے اور یہ ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل کر دینا چاہیے، اور جس کو عربی کے یہ قرآن کے الفاظ یاد نہ ہوں اپنی زبان میں کہہ دے یا اللہ میرے والدین پر رحم فرما، جیسا کہ شفقت سے محبت سے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے۔ یہ ہر دعا میں یہ لفظ توجہ کے ساتھ کہنا چاہیے، چاہے والدین زندہ ہوں یا چلے گئے۔ زندہ کے لیے بھی یہ دعا ہے اور موت ہو جانے کے بعد بھی یہ دعا ہے، اور خود رب نے کہا ہے کہ مجھ سے تم اپنے والدین کے لیے یہ مانگو، تو اس کی قبولیت میں شبہ ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ایک تو یہ دعا ہمیں باقاعدگی کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اب یہ ہے کہ یہ تو بڑھاپے کی بات اللہ نے خود فرمائی نا، اولاً بلوغت سے لے کر بچوں کے لیے والدین کے لیے ذمہ داریاں کیا ہیں، والدین کے بچوں پر والدین کی ذمہ داریاں کیا ہیں، کیا کرنا چاہیے اولاد کو؟ تو اس میں یہ ہے کہ اگر بچہ برسر روزگار ہے، اس کے وسائل ہیں، تو اسے اپنے والدین کا کفیل بن جانا چاہیے، اور اگر والدین خود برسر روزگار ہیں، انہیں بچوں کی ضرورت نہیں ہے، بچوں کے اس تعاون کی تو وہ الگ بات ہے، اگر ہو تو اولاد کو والدین کا کفیل بن جانا چاہیے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے والدین پر خرچ کرے گا اسے صدقے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ لوگ دوسروں کو دیتے ہیں، امی ابو کو نہیں دیتے، جبکہ ادھر ثواب بھی زیادہ ہے اور دنیا اور آخرت میں اس پر انعامات بھی زیادہ ہیں۔ جو شخص والدین کی خدمت کرتا ہے نا، اس کا دنیاوی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے رزق میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے، اس کا تھوڑا بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص والدین کا نافرمان ہوتا ہے اس پر دنیا میں بھی عذاب آتے ہیں مختلف، اس کا رزق بے برکت ہو جاتا ہے اور اس کی اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، اور ایک خطرناک عذاب اس پر یہ آتا ہے کہ اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ تو یہ بہت خطرناک ہے نا، اس لیے ہمیں اس رشتے کی حساسیت کو سمجھنا ہے۔ آج کی نئی جنریشن جو ہے وہ بہت دور ہے اپنے والدین سے، اور اپنے آپ کو وہ موبائل سے اور فیس بک سے اور یوٹیوب سے اور واٹس ایپ سے اس سے وہ فارغ ہی نہیں ہے۔ ماں باپ پاس بیٹھے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی تو ہمارا بیٹا ہمارے ساتھ بات کرے، کوئی بیٹی ہمارے ساتھ بات کرے، اور وہ جو ہے نا جناب ایسے کیا ہوا لگے ہوئے اور اسی میں جو ہے نا وہ تھک ہار کے سو جاتے ہیں اور فجر کی نماز بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ تو یہ موبائل کو اور ان چیزوں کو آپ ضرورت کے لیے وقت دیں، والدین کو عبادت سمجھ کے وقت دیں۔ لیکن حدیث میں آتا ہے جس شخص نے
محبت کے ساتھ والد کا چہرہ دیکھا، اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب دے گا۔ ماں کا درجہ تو اس سے بھی بلند ہے نا، 3 درجے آگے ہے ماں۔ جس نے محبت کے ساتھ باپ کو دیکھا، اللہ اسے مقبول نفلی حج کا ثواب دے گا۔ اور یاد رکھنا، بعض لوگ اس سے ایک اور غلطی سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی والد کو دیکھ کر حج کا ثواب جو مل جاتا ہے، پھر حج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بھائی حج کا ثواب ملتا ہے، حج نہیں ملتا۔ اجر اور بات ہے اور اصل اور بات۔ فرض حج ہے تو وہ ساقط نہیں ہوگا، اور آپ وہاں جا کے جو حج کریں گے، جو عبادات کریں گے، اس کا اپنا ایک جو ہے اللہ کے ہاں مقام ہے، یہاں اس کا اجر ملے گا، وہ بعین ہی وہ حج نہیں ملے گا۔ لیکن یہ اجر بھی کوئی کم چیز ہے۔ اور محبت سے دیکھیں تو صحیح نا، ہم اور پتہ نہیں کتنی کتنی جگہوں پر محبت کی نظریں ڈالتے ہیں، اور آئی لو یو کی جو ہے نا وہ گردانیں رٹی ہماری نئی نسل نے، لیکن کبھی یوں نہیں کہتا بیٹا آ کے کہ امی مجھے آپ سے بڑا پیار ہے۔ اگر وہ یہ کہے کہ امی آپ سے مجھے بڑا پیار ہے، تو اس کی ماں کا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا اور رب راضی ہو جائے گا۔ لیکن یہ وہاں کہتا ہے جہاں اللہ ناراض ہوتا ہے، اور وہاں نہیں کہتا جہاں اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری غلط روش ہے جو اس وقت ہمارے ینگ جنریشن کی اکثریت جس کو فالو کر رہی ہے، بہت غلطی کی بات ہے۔ اس کی ہمیں اصلاح کرنی ہے، اور والدین کی نعمت کی قدر کرو۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا، یہ وہ عظیم نعمت ہے جو ایک بار چھن جائے دوبارہ کبھی ملا نہیں کرتی، اور جتنی خیر خواہی ان میں ہے، اتنی خیر خواہی نہ آپ کی بیوی میں ہے، نہ آپ کی اولاد میں ہے، نہ آپ کے دوستوں میں ہے۔ وہ سب مفادات کے رشتے ہیں، سب مفادات کے رشتے ہیں۔ جب مفاد ختم ہوگا نا تو آپ کا دوست ہو سکتا ہے کل آپ کو سلام بھی نہ کرے، لیکن ماں باپ کا رشتہ بے لوث رشتہ ہے۔ آپ ان کو ستائیں تڑپائیں گے نا، اللہ نہ کرے، تب بھی جب آپ مشکل میں آئیں گے تو انہی کے آنسو آپ کو بہتے نظر آئیں گے۔ بہرحال یہ عنوان جاری ہے اور اس کے کئی پہلو باقی ہیں۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ قربانی سے پہلے اس کے مختلف پہلوؤں پر بات کروں، اور آپ حضرات کے سامنے اس عنوان کے مختلف پہلو رکھوں تاکہ ہم سب کی اصلاح ہو۔ مجھے بھی ضرورت ہے، آپ کو بھی ضرورت ہے۔ اس میں بہت سارے پہلو باقی ہیں دنیا میں، اور مرنے کے بعد والدین کے کیا حقوق ہمارے ساتھ وابستہ ہیں، ان پر بھی بات کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین حق کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک اعلان بھی سماعت فرما لیجیے، کل عشاء کے بعد، یعنی یہ 28 مئی، کل عشاء کے بعد تھوڑا محرم خان میں ایک کانفرنس ہو رہی ہے، جس میں قائد اہل سنت علامہ محمد احمد لدھیانوی صاحب اور مولانا نعمان ضیاء فاروقی صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد تھوڑا محرم خان میں یہ کانفرنس ہو رہی ہے، تو اس کی کامیابی کے لیے دعا بھی فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیاب فرمائے اور ہر قسم کے شر و فتن سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Recorder. Pause recording.